ناداں تیرے جیون سے ہے ایک اور گھٹا سال، ناداں تیرے جیون سے ہے ایک اور گھٹا سال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال؟ جو بات غلط ہے وہ چھپانا بھی غلط ہے، سچ ہے جی نیا سال منانا بھی غلط ہے، یہ نفس کا دھوکا ہے یہ شیطان کی ہے چال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال؟ ایک سال کے آنے پہ خوشی ہے تجھے انسان، لیکن تجھے اس بات کی پرواہ نہیں ناداں، آئے گا نہیں لوٹ کے، آئے گا نہیں لوٹ کے وہ گزرا ہوا سال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال؟ پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال؟ گھر بار میں غیروں کی طرح دیپ جلانا، گھر بار میں غیروں کی طرح دیپ جلانا، مہمان بلانا نئے پکوان بنانا، اسلام میں جائز نہیں یہ رسم، اسلام میں جائز نہیں یہ رسم زدہ سال، ناداں ناداں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال۔ یہ سال گناہوں میں گزارا ہے مسلسل، یہ سال گزارا ہے گناہوں میں مسلسل، غفلت ہی میں سوتا رہا جعفر تو ہر ایک پل، یہ سال گناہوں میں گزارا ہے مسلسل، غفلت ہی میں سوتا رہا جعفر تو ہر ایک پل، اب نیکیاں کچھ کر لے تجھے پھر سے ملا سال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال؟ یہ عبرت کی چیز ہے میرے پیارے ساتھی، یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ ہماری زندگی کے سے ایک سال اور کم ہونے جا رہا ہے اور ہم خوشی منا رہے ہیں، ہم جشن منا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی میں نے 3 دن پہلے بنارس کی سڑکوں پر دیکھا کہ نوجوان رات میں 11 بجے پوری سپیڈ میں بائک چلا رہا ہے۔ اچھا، ہمارے مسلمان نوجوان ان سب چیزوں میں تھوڑا زیادہ نظر آتا ہے۔ 11 بجے بائک چلا رہا ہے، کیا کر رہا ہے صاحب؟ رائیڈر ہے، رائیڈر فل سپیڈ میں۔ اچھا، وہ بائک بھی مہنگی والی گاڑیاں لوگ چلاتے ہیں، وہ نارمل بائک نہیں ہوتی، اسپورٹس بائک ہوتی ہے، بلٹ ہوتی ہے، پوری سپیڈ میں، کوئی 100 کی سپیڈ میں چلا رہا، کوئی 120 کی سپیڈ میں چلا رہا ہے، اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہا ہے، دوسروں کی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہا ہے۔ ارے نادان، یہ زندگی ایک بار چلی جائے گی تو دوبارہ نہیں ملے گی، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈال، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، یہ جوانی اللہ کی امانت ہے، اسے نمائش میں نہ گزار، اسے عیاشیوں میں نہ گزار، اس جوانی کا حساب دینا پڑے گا تجھے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی لوگ قدر نہیں کرتے، جن کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں سب کو ملتی ہیں لیکن لوگ قدر نہیں کرتے، لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 الصحت، و صحت کی تندرستی کی دولت۔ شوگر ہو گیا، چلو بھیا چکن نہیں کھا سکتے، رسگلہ نہیں کھا سکتے، مشٹی نہیں کھا سکتے۔ ہمیں کبھی آپ کے علاقے سے جاتا ہوں تو ہمارے گھر والے پوچھتے ہیں بہار بنگال میں کیا خاص بات ہے؟ میں نے کہا ادھر مٹھائی بہت اچھی ملتی ہے۔ کلیا چک میں کبھی کبھی گیا تو گرم گرم بالکل جو ہے کھجور کے گڑ کی جو مٹھائی وہاں ملتی ہے، بڑی زبردست ہوتی ہے، میں کبھی جاتا ہوں تو ضرور اس کو خرید دیتا ہوں گھر کے لیے۔ اب لیکن آپ سوچئے، اتنی بڑی نعمت ہے اور آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے 40 سال کے جب لوگ ہو جائیں تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ میٹھا تھوڑا کم کر دو بھائی، ورنہ شوگر ہونے کا ڈر زیادہ رہتا ہے۔ اچھا، جس کو شوگر ہو جاتا ہے وہ چائے تو پیے گا بغیر چینی والی، اسے پوچھو چائے پیو گے؟ ہاں پییں گے۔ کون سی؟ بنا چینی کی۔ اور مٹھائی گپا گپ کھائے گا۔ یہ عجیب بات ہے، جس چیز سے انسان کو روکا جاتا ہے اس کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ آج تندرستی ہے، کل ہوگی کہ نہیں ہوگی گارنٹی نہیں۔ ارے آپ اپنی زندگی پر غور کیجئے، جب آپ 30 سال کے تھے جو انرجی آپ کے بدن میں تھی، 35 سال میں وہ انرجی نہیں ہے۔
40 سال میں اور کم ہو گئی، 45 سال میں اور کم ہو گئی. انسان جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے زندگی ڈھلان پہ چلی جاتی ہے. آج صحت کی حالت ہے، آج تندرستی کی حالت ہے. آج چورا ڈاگی میں جلسہ ہے، آپ 40 کلومیٹر بائک چلا کے چلے آئے، 50 سال کے ہو جائیں گے نہیں چلا کے آ پائیں گے. آج تندرستی ہے، اس کی قدر کر لو میرے ساتھیوں، کل یہ تندرستی دوبارہ نہیں ملے گی. اور دوسری نعمت کیا ہے؟ الفراغ، ٹائم کی نعمت ہے، سمے کی نعمت ہے. انسان کی سب سے بڑی پونجی اس کا سمے ہے، اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں سمے کی قسم کھائی ہے. کہیں فرمایا والفجر، فجر کی قسم. کہیں فرمایا والعصر، عصر کی قسم، زمانے کی قسم. کہیں فرمایا واللیل اذا یغشا، رات کی قسم. کہیں فرمایا والنہار اذا تجلی، دن کی قسم. کہیں فرمایا والضحی، چاشت کے وقت کی قسم. اللہ نے ٹائم کی قسم کھائی ہے یہ بتانے کے لیے کہ سمے بہت قیمتی ہے. اور ایک آدمی مارکیٹ میں برف بیچ رہا تھا، اور صبح کو برف لے کے نکلا، دوپہر ہو گئی، کسٹمر نہیں آ رہا ہے، اور برف برابر پگھل رہی تھی. تو بیچارہ چلانے لگا اور کہنے لگا او لوگو، میرا برف خرید لو اس سے پہلے کہ میرا کیپٹل گل جائے، میری پونجی سماپت ہو جائے، میری پونجی ختم ہو جائے، شیش ہو جائے. وہ لوگوں میرا برف مجھ سے خرید لو. سلف کہتے ہیں اس انسان کو دیکھ کر ہمیں قرآن کی سورت کا مطلب سمجھ میں آیا. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، انسان بہت بڑے گھاٹے میں ہے. انسان کی سب سے بڑی پونجی اس کا سمے ہے میرے پیارے ساتھی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگ سمے کا غلط استعمال کرتے ہیں، وقت کا غلط استعمال کرتے ہیں. آج کیا عالم اور کیا جاہل، کیا جوان کیا بوڑھا، سب کے ہاتھ میں موبائل اور سوشل میڈیا کا ایسا دور آ گیا. ایک فوٹو ڈالا تو انتظار کر رہا ہے کتنے لائک ملے، ایک ویڈیو ڈالا تو دیکھ رہا ہے کتنے لوگوں نے اس پر لائک کا ایموجی ڈالا ہے، ایک کو میسج کر کے دیکھ رہا ہے ریپلائی آیا کہ نہیں آیا. ارے جتنا تو لوگوں کے لائک کی پرواہ کر رہا ہے، اتنا اگر تو اللہ کے لائک کی پرواہ کرتا کہ اللہ تجھ کو لائک کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے تو شاید تو لائق ہو جاتا. تجھے اللہ کے لائک کی فکر نہیں، لوگوں کے لائک کی فکر ہے. ارے لوگ آج تجھے فیس بک پر لائک کر رہے ہیں، کل مرے گا لوگ کہیں گے مرحوم بڑے اچھے آدمی تھے. بس تیرے گاؤں والے تیری مٹی میں آئیں گے، زندگی میں کبھی تیری تعریف نہیں کی. جب قبر پہ مٹی دینے آئیں گے ہاتھ جھاڑ کے کہیں گے آدمی بھالو چھیلو، مانوش بالی چھیلو، آدمی اچھا تھا. لوگ آپ کی تعریف کرنے کے لیے آپ کے مرنے کا ویٹ کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے آپ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو اللہ کو راضی کرے گا چاہے لوگ بھاڑ میں جائیں، لوگ ناراض ہو جائیں، اللہ کو راضی کرے گا کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا وکلہ اللہ الی الناس، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے حوالے اس کو کر دے گا. آپ جانتے ہیں ہمارے بھارت میں اگر آپ کسی بچے کو گود لے لیتے ہیں تو بھارت کا قانون کیا کہتا ہے کہ وہ آپ کی سنتان مانا جائے گا، آپ کا بیٹا مانا جائے گا. لیکن اسلام میں آپ اگر کسی بچے کو پال لیتے ہیں یا اپنا بیٹا بول لیتے ہیں، منہ بولا بیٹا مان لیتے ہیں، تو آپ کے مان لینے سے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو جائے گا. یہ اسلام کا قانون ہے. اب بہت غور سے سنیے گا. اللہ کے نبی نے حضرت زید کو پالا، ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا. بیٹے کی طرح حضرت زید اللہ کے رسول کے گھر میں رہتے تھے. اتنی زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید سے کرتے تھے کہ حضرت زید کے باپ کا لوگ نام نہیں لیتے تھے بلکہ زید ابن محمد کہتے تھے ان کو. زید کی شادی ہوتی ہے کس سے؟ حضرت زینب بنت جہش سے، جو اللہ کے رسول کی پھوپھی کی بیٹی تھی. زید بھی بہت اچھے خاندان کے تھے، لیکن کسی زمانے میں ڈاکوؤں نے پکڑ کر کے غلام بنا کے بیچ دیا تھا تو مکے میں لوگ ان کو غلام سمجھتے تھے. جب اللہ کے نبی نے زید کی شادی اپنی پھوپھی کی بیٹی سے کرا دی تو یہ رشتہ زیادہ دن تک نہیں چل پایا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ رشتہ کرو
تو ایسی جگہ رشتہ کرو جہاں آپ کا مزاج تال میل کھا جائے. آپ بہت پیسے والے ہیں اور آپ بہت غریب فیملی میں شادی کریں گے, تال میل تھوڑا مشکل ہو جائے گا. آپ گاؤں کے ہیں, شہر کی لڑکی لے کے آ جائیں گے, تال میل تھوڑا مشکل ہو جائے گا. اپنے ماحول میں, اپنے ایٹماسفیئر میں, اپنے کلچر میں شادی کرنا بہتر ہے اگر دینداری ہے تو, تاکہ تال میل کھا جائے. کیونکہ رشتہ جب ہوتا ہے تو تال میل کا ہونا بہت ضروری. زید بھی بہت نیک انسان ہے, زینب بھی بہت نیک عورت ہے, مگر تال میل نہیں ہو پا رہا تھا. اب حضرت زید کے دل میں خیال آیا کہ میں طلاق دے دوں. حضرت زید اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں زینب کے ساتھ نہیں رہ سکتا, میں طلاق دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالی کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ اے اللہ کے رسول, زید اپنی بیوی کو طلاق دے دیں گے, اور جب وہ طلاق دے دیں گے اور زینب کی عدت پوری ہو جائے گی تو اے میرے رسول آپ کو اس عورت سے شادی کرنی ہوگی, تاکہ دنیا سے یہ رسم ختم کر دی جائے کہ اگر کوئی منہ بولا بیٹا ہے تو وہ سگا بیٹا نہیں ہے, کیونکہ سگا بیٹا ہوتا تو سگے بیٹے کی بیوی تو بہو ہوتی ہے اور بہو سے سسر کی کبھی شادی نہیں ہو سکتی. زید کی مطلقہ بیوی سے اللہ کے رسول کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا تاکہ اس رسم کو توڑ دیا جائے, اس رواج کو توڑ دیا جائے. لیکن اللہ کے نبی کو ڈر پیدا ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو ڈائریکٹ یہی بولیں گے کہ محمد رسول اللہ نے اپنی بہو سے شادی کر لی. اللہ کے نبی کے پاس زید آئے, زید نے کہا اللہ کے نبی میں طلاق دینا چاہتا ہوں اپنی بیوی کو. آپ نے فرمایا امسک علیک زوجک واتق اللہ. آپ نے کہا اے زید اپنی بیوی کو طلاق مت دے, اس کو نکاح میں باقی رکھ. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِي. اور اے نبی آپ کو پتا تھا کہ طلاق ہو جائے گی اور آپ کو شادی کرنی ہوگی زینب سے, لیکن آپ اپنے دل میں اس بات کو چھپا رہے تھے. وَتَخْشَى النَّاسَ. اور اے میرے نبی آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. کبھی زندگی میں اللہ کے نبی لوگوں سے نہیں ڈرے, اس موقع پر لوگوں کا ایک ڈر آپ کے دل میں پیدا ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ. اے میرے نبی لوگوں سے مت ڈریے, اللہ سے ڈریے. اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے. لوگوں کی پرواہ مت کرو. جب مسئلہ دین کا آ جائے, شریعت کا آ جائے تو اللہ نے جو کہا ہے اس پر عمل کرو, لوگوں کی پرواہ مت کرو. نبی نے شادی کر لی حضرت زینب سے. اب صاحب باتیں بننے لگی. اس کے پہلے حضرت زینب کے پہلے اللہ کے رسول کے نکاح میں آلریڈی 4 بیویاں تھیں, زینب 5ویں بیوی تھی. لوگوں نے کہا صاحب یہ رسول تو بڑے عجیب, یہودیوں نے کہا یہ رسول تو بڑے عجیب رسول ہے, یہ اپنے ماننے والوں کے لیے انہوں نے الگ قانون بنایا, اپنے لیے الگ قانون بنایا. یہ تو صاحب 4 کے بعد 5ویں شادی کر رہے ہیں. ایک اعتراض کیا لوگوں نے. پھر دوسرا اعتراض کیا کہ چلو ٹھیک ہے یہ رسم بہت غلط تھی, تو اس رسم کو توڑنا ضروری تھا تو رسول نے ہی کیوں توڑا, کوئی اور توڑ دیتا. اور پھر تیسرا سوال کہ نبی نے اپنی بہو کی سے شادی کر لی, اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی. اللہ نے ایک آیت میں تینوں سوالوں کا جواب دے دیا. کون سی آیت؟ سورہ احزاب کے اندر آیت اتاری گئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم. او لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے, ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے, ان کے تو سارے بچے بچپن میں انتقال کر گئے, ان کے اولاد میں کوئی لڑکا جو ہے نہیں ہے جو جوان ہو کر کے مرد بنا ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں. آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں صاحب اس کو لڑکا نہیں ہوا, ایسی تو نسل نہیں چلی. ارے اگر کسی کو صرف لڑکیاں ہیں وہ دل چھوٹا نہ کرے, جس کے صرف لڑکے ہیں وہ بہت خوش نہیں ہے. دنیا میں آپ کی اولاد نیک ہونا چاہیے میرے ساتھی. اگر آپ کو صرف اللہ نے بیٹیاں دی ہیں اپنی قسمت پہ ناز کیجئے. نبیوں کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں, نبیوں کو اللہ نے بیٹیوں کا باپ بنایا ہے. ہمارے آخری نبی 4 بیٹیوں کے باپ تھے. تو بیٹی اگر ہے تو دل مت چھوٹا کرو میرے بھائی. بیٹا ہے تو بہت اچھی بات ہے, بیٹا نہیں ہے کوئی بات نہیں, اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں, کوئی کمی کی بات نہیں. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ اللہ کے رسول ہیں تو کان کھول کے سن لو، تمہارے لیے جو نیم بنائے گا کہ 4 سے زیادہ تم شادی نہیں کر سکتے، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس نیم سے چھوٹ بھی دے سکتا ہے، تمہیں اس پر کوئی اعتراض کا ادھیکار نہیں ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور وہ آخری نبی ہیں، ان کے اوپر سارے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، ان کو آخری نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اگر وہ رسم و رواج کو نہیں توڑیں گے تو کون توڑے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے جب لوگوں کی پرواہ نہیں کی تو تم لوگوں کی پرواہ کیوں کرتے؟ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر گزارو، لوگ کیا کہتے ہیں اس کے چکر میں مت پڑو، لوگ آپ کی تعریف کرنے کے لیے آپ کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اور یہ دنیا، یہ بڑی ظالم دنیا ہے میرے ساتھ۔ آج جمعہ کا دن تھا، سورہ اعلیٰ کی تلاوت آپ نے جمعہ کی نماز میں سنی ہوگی، سورہ اعلیٰ کی یہ آیت بھی آپ کے کانوں سے ٹکرائی ہوگی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ میرے بندو، تم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ نہ دنیا کی دولت ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ دنیا کی عورت تمہارے ہمیشہ کام دینے والی ہے، نہ دنیا کی تندرستی ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ دنیا کا مال ہمیشہ تمہارے کام آنے والا ہے، نہ دنیا کی زمین اور جائیداد ہمیشہ تمہارے کام آنے والی ہے۔ جیسے ہی انتقال ہو جائے گا، دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، ساری زمین جائیداد تمہارے وارثوں کی ہو جائے گی، اولاد کی ہو جائے گی، بیوی کی ہو جائے گی، تم تو خالی ہاتھ دنیا سے جاؤ گے۔ 2 گز زمین میں تم کو دفنایا جائے گا، تم کو کفن کے سفید کپڑے میں کفنایا جائے گا، اور اس کفن میں کوئی پاکٹ بھی نہیں ہوگا، کوئی نوٹوں کی گڈی لے کے نہیں جاؤ گے، کوئی کرنسی لے کے نہیں جاؤ گے، کوئی چیک بک لے کے نہیں جاؤ گے، خالی ہاتھ دنیا سے جاؤ گے۔ ایک صاحب نے ایک دن مسئلہ پوچھا، مولوی صاحب گھر میں ابا کا انتقال ہو گیا ہے، اور انتقال کے بعد جب میت کو نہلانا ہوتا ہے تو میت کے باڈی پر جو کپڑا ہوتا ہے شریر پر، وہ تو اتار نہیں سکتے، تو اس کو کینچی سے کاٹ دیتے ہیں۔ تو کہا کہ مولوی صاحب اس کپڑے کا کیا کریں؟ میں نے کہا بھائی وہ کپڑا اب تو استعمال کے لائق تو نہیں ہے، کاٹا جا چکا ہے اس کو، تو اس کپڑے کو آپ کہیں پھینک دیجئے، ڈسٹرائے کر دیجئے، نشٹ کر دیجئے۔ اس کپڑے سے کوئی تبرک حاصل تھوڑی کرنا ہے، اور وہ کپڑا کوئی منحوس کپڑا بھی نہیں ہے، آپ چاہیں تو اس کو رکھ لیں اگر کوئی کام کی چیز، ورنہ پھینک دیجئے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کا۔ لیکن آپ سوچو میرے پیارے ساتھی، آج ہماری عورتیں بڑے شوق سے اپنی سہیلیوں کو بتاتی، اپنی دیورانی جیٹھانی اپنی دیورانی کو بتاتی، دیکھ میرے پاس اتنی ساڑی ہے، اتنے سوٹ ہے، اتنا جو ہے میرے پاس فلاں کپڑا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اور انسان مرتا ہے تو اتنا مجبور ہے کہ اس کی باڈی سے کپڑا کینچی سے کاٹ کے اتارا جا رہا ہے۔ اے انسان، تو صرف اپنی موت پر غور کر تو شاید تو دنیا سے دل لگانا چھوڑ۔ دنیا میں آپ نہانے جاتے ہیں، جاڑے کا موسم آیا، گیزر لگا دیا ہے۔ میں کہیں جاتا ہوں اس سردی کے موسم میں تو لوگوں باتھ روم میں بھائی گیزر لگا ہے، نہیں لگا تو گرم پانی لاؤ، ٹھنڈے پانی سے نہیں نہا سکتے، سفر میں گلا بیٹھ جائے گا، سردی زکام ہو جائے گی، تقریر کرنا ہے۔ اللہ، مرنے کے بعد کون پوچھتا ہے بھائی؟ مرنے کے بعد کون پوچھتا ہے کہ گرم پانی سے نہانا ہے کہ ٹھنڈے پانی سے نہانا ہے؟ زندگی بھر ہمیشہ گیزر کے پانی سے نہاتا رہا، آج نہلانے والا نہیں پوچھ رہا ہے کہ تجھے ٹھنڈے سے نہلاؤں کہ گرم سے نہلاؤں۔ دنیا میں اپنے پسند کے صابن سے نہاتا رہا، لائف بوائے سے نہاتا رہا، ڈف سے نہاتا رہا، بال پر پسند کا شیمپو لگاتا رہا، چہرے پر فیس واش لگاتا رہا، داڑھی پر سیرم لگاتا رہا، باڈی پر لوشن لگاتا رہا۔ آج مرنے کے بعد تجھے دوسرے نہلا رہے ہیں، کوئی تیری گندگی صاف کر رہا ہے، کوئی تیرے بدن پہ پانی ڈال رہا ہے، کوئی تجھے کفن کا کپڑا کفنا رہا ہے، اور نہلانے کے بعد کفنانے کے بعد اپنی فارچونر پہ چلنے والا، اپنی
روف ٹاپ والی گاڑی سے سر نکال کے دنیا کو اپنی شان شوکت دکھانے والا آج جب مر گیا ہے، جنازہ نکلا ہے تو 4 لوگوں کے کندھے پہ سوار ہو کے قبرستان جا رہا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے، او لوگوں بہت میں نے زندگی گزار لی، اب اپنا عمل لے کر کے اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اپنی نیکی لے کے اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اپنا گناہ لے کے اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اب نہ قبر میں تم میرے کام آؤ گے نہ قیامت کے دن تم میرے کام آؤ گے۔ قبر میں اتارا جا رہا ہے، بیٹے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، باپ کا جنازہ ہے، بھائی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، بھائی کا جنازہ ہے، مگر بھائی اپنے باپ کے ساتھ قبر میں اپنے بھائی کے ساتھ سونے کو تیار نہیں ہے، بیٹا اپنے باپ کے ساتھ جنازے کے ساتھ سونے کو تیار نہیں ہے۔ ارے سونا تو بہت دور کی بات ہے، 24 گھنٹے سے زیادہ کوئی ڈیڈ باڈی نہیں رکھتا ہے، کوئی شریر کو نہیں رکھتا ہے، ارے جلدی سے دفنا دو ورنہ باڈی میں سے مہک آنے لگے گی، بدبو آنے لگے گی۔ اور جس حساب سے آن لائن کا دور چل رہا ہے، میرا جملہ نوٹ کر لیجئے، آنے والے 10-20 سالوں کے بعد یہ بھی ہوگا، باپ کا انتقال ہوگا، بیٹا فون کرے گا آن لائن، ہاں بھائی آ جاؤ، کفنا دو دفنا دو میری جان چھوٹے، وہ دور بھی آنے والا ہے، سب آن لائن ہوگا تو باپ کا جنازہ بھی آن لائن کروایا جائے گا، کوئی امام صاحب پیسہ لے کے جنازہ پڑھا دیں گے، کوئی قبر بنانے والا قبر میں بیٹا بس گھر میں بیٹھ کے دعا کر دے گا، وہ پتہ نہیں دعا بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو عالم بناؤ۔ اتر پردیش میں ایک جگہ ہے مبارک پور، وہاں ایک جنازے میں گیا، وہاں ایک بہت بڑے مولانا کا جنازہ تھا، مولانا فضل حق مبارک پوری، ان کے 5 بیٹے ہیں، سب عالم ہیں ماشاءاللہ، باپ کا جنازہ آیا، ہر بیٹا اس قابل ہے کہ باپ کا جنازہ پڑھا سکتا ہے، بڑے بیٹے نے جنازے کی نماز پڑھی، وہ منظر دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ اللہ ایسا بھی جنازہ ہوتا ہے کہ ہر بیٹا اس قابل ہو کہ باپ کی جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ میرے بھائیوں، ہو سکے تو اپنے کسی ایک بچے کو تو اس قابل بناؤ، انجینئر تو بہت سے بن جائیں گے، ڈاکٹر تو بہت سے بن جائیں گے، لائر تو بہت سے بن جائیں گے، ایک بیٹا تو ایسا بناؤ کہ جب تمہارا انتقال ہو تو بیٹا کھڑا ہو کر کے آپ کی جنازے کی نماز تو پڑھ سکے، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کم سے کم یہ کہہ سکے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما، انہوں نے بڑی محبتوں سے مجھ کو پالا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، مرنے والا قبر میں چلا گیا، مٹی دینے والے گھر چلے گئے، 2 فرشتے آتے اس کے پاس، ایک کا نام منکر اور ایک کا نام نکیر ہے، وہ دونوں فرشتے میت کو کے اندر دوبارہ روح ڈالتے ہیں اور میت کو بٹھاتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ یہ 3 سوال قبر میں ہر مردے سے پوچھا جائے گا۔ اب اگر بندہ مومن ہوگا اور پکا توحید والا ہوگا، صحیح عمل کرنے والا ہوگا، وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتہ پوچھے گا تجھے ان 3 سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، I have knowledge of the قرآن، میرے پاس قرآن کا علم تھا۔ پتہ یہ چلا سائنس قبر میں کام نہیں آئے گی، میتھمیٹکس قبر میں کام نہیں آئے گی، جغرافیہ کی کتابیں قبر میں کام نہیں آئیں گی، وگیان کی کتابیں قبر میں کام نہیں آئیں گی، قبر میں اگر کام آئے گا تو قرآن اور حدیث کا علم کام آئے گا، جس کو ہم اور آپ حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث کا علم حقیر مت سمجھو میرے ساتھیوں، یہ قبر میں بھی آپ کے کام آئے گا اور قیامت کے دن میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔